الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الله تعالى في مقام آخر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سخی الاجبال حضرت قبلہ و کعبہ بادشاہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جل جلندیاں جنگل بھوندیاں میری ہکا گل نہ پکی کے حج گزاریاں میرے دل دی دوڑنا ڈکی روزے پنج پڑھ پڑھ تھکی سبھی مراداں حاصل ہویاں سونا حضرت باہو جد کامل نظر میرے دی تکی جناب صاحب صدر صاحبزادہ سید حسن سلطان مدد اللہ العالی اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے محبت کے ساتھ سب ناظرین، آج یہ پروگرام سالانہ ہر سال کی طرح ہو رہا ہے. آپ سب کی آمد کا شکریہ. آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ پاک نے
ایک ایسی عظیم الشان کا اظہار فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ کل انسانیت کو ایک طرف، آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کل انبیاء کو بھی یہ مقام حاصل نہ ہوا۔ فرمایا کہ میرا محبوب تو ایسا ہے کہ اپنی چاہت نفس، اپنی مرضی، اپنے ارادے کے ساتھ کچھ بولتا ہی نہیں۔ ینطق عن الہویٰ، اگر بولتا بھی ہے تو صرف جو کچھ ہم کہتے ہیں، جو کچھ ہم وہی کرتے ہیں، جو ہماری طرف سے فرمان ہوتا ہے بس وہی بولتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا حوالہ لے کے سمجھانا جو ہے وہ یہ مقصود ہے آج کی اس مختصر سا میرے بیان میں، کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، بہت سارا ایک الجھن یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، کہ کہیں اگر ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ میرے حضور آپ یہ کر دیں نا میرے لیے، جو الجھن ہے کوئی اس کو رفع فرما دیں نا، کہ آپ اسے کر دیں تو کہیں شرک نہ ہو جائے، کیونکہ سنتا تو صرف اللہ ہے، مانگنا تو صرف اللہ سے ہے، کہ یہ کہہ کے کہیں شرک تو نہ ہو گیا۔ اور شرک ایک ایسی خرابی ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے پوری زندگی کی ہوئی عبادت صرف ایک بار شرک کرنے سے ضائع ہو جاتی ہے، اور وہ شخص جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ابھی اس کی میں تھوڑی سی تفصیل کروں گا تو سمجھ میں پھر یہ آئے گی، ابھی تو آتی نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص بے شمار دفعہ اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے، حفاظ پڑھتے ہیں، سارے کے سارے یہ کرتے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ جب کوئی بولتا ہے اللہ کا بندہ، وہ نبی ہو یا ولی ہو، جب وہ بولتا ہے اپنے منہ سے، تو کیا وہ اپنے منہ سے بولتا ہے یا کوئی اور بولتا ہے اس میں؟ اگر تو وہ خود بولتا ہے تو انسان تو محض مجبور ہے، ساری زندگی بولتا چلا جائے، وہ تو اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، ساری زندگی وہ بولتا رہے، معافی مانگتا رہے، وہ تو اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، کسی اور کا بھلا کیا کر سکتا ہے؟ تو پھر کون بولتا ہے؟ اور کیا اللہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے میں تجھے دیتا ہوں؟ حالانکہ بات اتنی پیچیدہ نہیں ہے، ساری دنیا اپنا نام لے کے کہتی ہے یہ پیسے میں نے دیے، یہ گندم میں نے کاٹی، یہ گندم میں نے تولی، یہ نسخہ میں نے لکھ کے دیا، یہ ساری طرف سے گھوم کے میرے کلینک کو پڑھایا تھا تو اس کو شفا ہوئی۔ کبھی شرک نہیں ہوتا؟ سارا کا سارا ملبہ گھما پھرا کے گرا دیتے ہیں اولیاء کے کھاتے میں، اللہ والوں کے کھاتے میں، کہ اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا تو یہ خود بھی مشرک اور سکھاتے بھی شرک ہیں۔ تو اللہ
کیسے بولتا ہے، کیسے کرتا ہے، کہ کیا بندے کی زبان سے بولتا ہے؟ اللہ تو بے نیاز، محتاج نہیں، پوری کائنات اس کی محتاج۔ سورہ طٰہٰ کی آیات کی روشنی میں جو میں آیت کا ترجمہ بیان کروں گا وہ ہے 10، 11 اور 12۔ سورہ طٰہٰ کی آیتیں 10، 11 اور 12۔ جس کا ترجمہ مرضی دیکھ لیں، جس کا، یہ نہیں ہے کہ کنز ایمان والا ترجمہ دیکھیں جو بریلویوں کا ہے لکھا ہوا، نہیں، جس کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ واقعہ بیان، خود اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کر رہا ہے قرآن میں۔ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی صفورہ کو لے کے مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی اور بھی کچھ 2-4 احباب آپ کی خدمت کے لیے جو حضرت شعیب نے بھیجے تھے، آ رہے ہیں وادی میں سے گزرتے ہوئے۔ یہ میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں، یہ میں ترجمہ بتا رہا ہوں 3 آیات کا۔ تو شام ہو گئی، ٹھنڈ ہو گئی، رات ہو گئی، اب راستے کا کچھ صحیح پتہ نہیں چل رہا کہ ہم جائیں کدھر سے۔ تھکاوٹ بھی ہے، پریشانی بھی سوار ہو گئی۔ تو اللہ پاک اب جو ہے نا کہتا ہے کہ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنَّا أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ بس جب آپ وہاں پہنچے، کہاں پہ پہنچے؟ جب آپ نے آگ کو دیکھا، جب آپ نے آگ کو دیکھا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، آپ یہاں پہ ٹھہرو، گھر والوں کا کہ ٹھہر جاؤ، اور آپ اس طرف چل پڑے جدھر آپ نے آگ دیکھی تھی۔ کہنے لگے کہ میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے وہاں سے آگ لے آؤں۔ اگر آگ نہ ملی تو آگ جو جل رہی ہے تو کوئی تو پاس ہوگا نا، اس کے کوئی تو بیٹھا ہوگا وہاں پہ، تو اس سے راستہ پوچھ لوں گا۔ یا تو مجھے وہاں پہ ہدایت مل جائے گی، راستہ دکھانے والا مل جائے گا آپ کے پاس، یا میں آگ لے آؤں گا۔ کہا کہ آپ انتظار کریں، آپ بیٹھ جائیں۔ تو جب وہاں پہ پہنچے، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، تو اس وقت ندا آئی، اے موسیٰ، اس وقت ندا آئی یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انی انا ربک، موسیٰ میں تیرا رب بول رہا ہوں، میں تیرا رب بول رہا ہوں۔ فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دے، اپنے جوتے اتار دے۔ کیوں؟ جوتوں سمیت بھی تو سنی جا سکتی ہے بات، اللہ کی بات ہو یا کسی اور کی بات ہو، جو ہے نا جوتے تو نہیں روکتے نا آواز سننے سے، بات کرنے سے۔ تو کہا، وجہ بتائی، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ یہ وادی مقدس ہے، اس وجہ سے جوتے اتار دے۔ یہ وادی مقدس ہے، اس وجہ سے جوتے اتار دے۔ وہ مقدس وادی کیوں ہو گئی؟ ساری زمین جب اللہ نے بنا لی تو وہ مقدس کیوں ہو گئی؟ اس کو مقدس اس لیے کہا کہ وہاں پہ وہ بول رہا تھا، وہاں سے آواز آ رہی تھی۔ تو جہاں پہ اللہ کی آواز آئے وہ جگہ تو مقدس ہوگی نا، وہ تو بڑی بابرکت ہو جائے گی نا۔ تو یہ تو اس آیت کا آگے، کہ آگ دیکھی تھی، وہاں سے آگ لینے گئے تھے اور آگ میں سے آواز آ رہی تھی، آگ میں سے آواز آ رہی تھی کیونکہ آگ سامنے تھی۔ دیکھا تو جب اللہ بولے، اگر وہ آگ میں سے بھی بولتا محسوس ہو، اس کو سنا جا سکے،
آگ مخلوق ہے نا، آگ مخلوق ہے. یہ آگ کا حوالہ کیونکہ یہ پہلا مرہ تھا جو آگ دیکھی تھی. پھر تھوڑی سی اور انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسی بات کو پھر بیان کرتا ہے سورہ قصص میں. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ، کہ جب آگ دیکھی اور وہ پہنچے وادی میں، وادی الایمن، وادی کے دائیں طرف والے حصے میں جب وہ پہنچے، فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنْ شَجَرَةٍ، تو وہاں پہ ایک مبارک درخت تھا، اس میں سے آواز آئی. پہلے آگ میں سے بتایا کہ آگ میں سے آواز آئی، پھر کہا کہ درخت میں سے آواز آئی. کیا ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں، میں تیرا اللہ ہوں اور عالمین کا رب ہوں، بات کر رہا ہوں. تو باتیں تو ہو گئی. پہلی آیات طٰہٰ میں آگ میں سے آواز آئی. دوسری بار کہا کہ مبارک درخت تھا، اللہ کا بیان ہے، تفسیر نہیں ہے، اللہ کا بیان ہے. تو وہاں سے آواز آ رہی تھی. دونوں بار ہوا یہ تھا کہ وہ جو آگ تھی وہ اس درخت میں چمک رہی تھی، وہ آگ اس درخت میں چمک رہی تھی. تو اس لیے باتیں دونوں صحیح ہے کہ آگ میں سے بھی آ رہی تھی اور درخت میں سے بھی آ رہی تھی. تو جب اللہ پاک درخت میں سے یا آگ میں سے بولنے سے نہیں شرماتا، تو اس انسان کو جس نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، خلقت بیدی، کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، باقی کسی چیز کے متعلق نہیں کہا. پوری کائنات بنائی اسی نے ہے لیکن وہ امر کن سے بنائی. انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور خصوصیت کے ساتھ اس کے چہرے کو. اور اس کے چہرے کو کیسے بنایا؟ کسی کا نمونہ تو موجود تھا ہی نہیں اس وقت نا، کہ جس کے اس چہرے کو کیسے بنایا جاتا. تو اپنے چہرے کے مطابق بنایا، اپنے چہرہ دے دیا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہو بہو، ہو بہو، حق فضل، حق فضل. تو یہ تو جب بنایا اس کو تو پھر اس کے اوپر وحی کرنے کے مختلف انداز رکھے اپنے چنے ہوئے بندوں. ان میں کبھی کسی کے ساتھ پردے کے پیچھے سے بولتا ہے، کسی کے ساتھ آگ کے اندر سے بولتا ہے، کسی کے ساتھ درخت میں سے بولتا ہے، کسی میں بذریعہ جبریل بولتا ہے، کسی میں بذریعہ خواب بولتا ہے. یہ سارے تو ہو گئے. اور ان کے پاس جو وحی آتی تھی اللہ کی وحی آتی تھی، ان کے پاس اللہ کی وحی آتی تھی، بولتا اللہ ہی تھا، پیغام لے کے جبرائیل آتے تھے. جب میرے آقا کی باری آئی ہے تو میرے آقا کے متعلق فرمایا کہ ہمارے یہ محبوب ایسا ہے، وما ينطق عن الهوى، اس کی اپنی تو مرضی ہے ہی نہیں، اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے. ان هو الا وحی یوحی، صرف ہم ہی بولتے ہیں اس کی زبان سے، ہم ہی بولتے ہیں. تو کوئی ایک آیت نہیں، 23 سال اور کچھ مہینے، 23 سال کچھ مہینے جو قرآن کا نزول ہوتا رہا، فقط اللہ بولتا رہا، فقط اللہ بولتا رہا زبان رسول سے. بس یہی تھوڑی سی الجھن ہے کہ پھر زبان رسول سے کیسے بولتا ہے. بھئی جیسے آگ میں سے بولا وہاں پہ اعتراض نہیں ہے، درخت میں سے بولا وہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات. تو اگر درخت میں سے بول سکتا ہے تو اب کیا کہیں گے، کیا درخت بولا؟ اگر آگ میں سے بولی آواز آئی ہے تو کیا آگ بولی؟ ہر آگ نہیں بولتی ہے، ہر درخت میں سے آواز نہیں آتی ہے، ہر منہ سے آواز نہیں آتی ہے. وہ جب چاہتا ہے جس کو جتنا پسند کر لیتا ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے. یہاں آ کے یہ الجھن ہو جاتی ہے کہ اس میں سے رب بول رہا ہے یا جو لفظ نکل رہے ہیں یہ بول رہا ہے، یا لفظوں کی جو صوت ہے، ترنم ہے، انداز ہے، یہ اللہ کا ہے یا کیا ہے.
یہاں آ کے الجھ ہو جاتی ہے علماء کے جو ہے سمجھ میں نہیں آتا، اور اس چیز کو صرف فقراء سمجھا سکتے ہیں، اور وہ سٹیجوں پہ بیٹھ کے نہیں سمجھی جاتی، اس کے لیے عمروں کو خدمت میں لگانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بولتا کیسا ہے۔ وہ اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ جب مرید کو اس کے اندر سے جب مرشد بولتا ہے، جب اس کے اندر سے مرشد بولتا ہے، پھر اسے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر مرشد بول سکتا تو اللہ بھی بول سکتا ہے۔ ایسے آواز آتی ہے، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہو بہو، حق فضل، حق فضل۔ تو جب اللہ قادر مطلق جب ہر کام پہ قادر ہے، اس کا نام ہی قادر ہے، ہم تو عبد ہیں، ہم عبد القادر تو ہو سکتے ہیں لیکن قادر تو نہیں، قادر وہی ایک۔ تو جب وہ بولتا ہے تو پوری کائنات میں کس کی مجال ہے کہ اس کے حکم کی مخالفت کر دے؟ وہ تو جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ کیا بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ دے دیا؟ اس جھگڑے کو بھی اللہ ہی مٹاتا ہے۔ وہ وقت بھی سننے کا ہے سورہ مریم میں کہ جس وقت سیدہ مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں تھیں، تو اس وقت ایک دم سے ایک بشری صورت میں ایک شخصیت ظاہر ہوئی، ایک نوجوان ظاہر ہوا۔ وہ انہوں نے دیکھا، اس کو گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، پیچھے ہٹنے لگی۔ اب تھی تو ایک ہی کمرے میں، پیچھے ہٹ کے جاتی بھی کہاں، دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اور اس نوجوان نے قدم آگے بڑھانا شروع کیا، آگے چلنا شروع کیا حضرت بی بی مریم کی طرف۔ تو کہنے لگی کہ تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، ٹھہر جا، تو آگے قدم نہ رکھ۔ کہنے لگا قال انما انا رسول ربک، کہا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے جب اس نے مجھے بھیجا ہے تو جو ہے نا اب میں رکتا تو ہوں نہیں، میں نے تو آنا ہی ہے تیرے پاس۔ کہا کہ میرا اہل و عیال سارے، میں بہت شریف خاندان کی بیٹی ہوں، تو قریب نہ آ۔ سنا کہ نہیں، میں رسول ہوں اللہ کا، اللہ نے مجھے حکم دیا بھیجا ہے، میں اس لیے آیا ہوں۔ کہا مطلب کیا ہے تیرا آنے کا؟ کہا لی اہابا لی لک، کہا میں تجھے دینے آیا ہوں۔ ترجمہ پڑھیں اس کا، اس آیت مبارکہ کا، سورت کا یہ اپنا آیت نمبر 19 ہے سورہ مریم کی، یہ کسی اور کے لفظ نہیں ہے، وہ فرشتہ کہہ رہا ہے، سورت انسان کی، سورت انسان میں ہے، انسان بول رہا ہے انسان کی صورت میں۔ کہا میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا، میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، زکیہ، صاف ستھرا، پاک، گناہوں سے پاک، اس کے اوپر کوئی تہمت یہ نہیں لگا سکے گا کہ اس کا نسب خراب ہے، ایسا بیٹا دے، ایسا پاک صاف ستھرا آپ کو بیٹا دیں گے، میں دوں گا۔ اب اس نے پھر کہا بی بی مریم نے کہ تو جو بیٹے کی بات کر رہا ہے، میں تو کماری ہوں، مجھے تو آج تک کسی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، مجھے تو نہیں چھوا ہے۔ کہا یہ اللہ کے آگے بہت آسان ہے، یہ اللہ کے آگے بہت آسان ہے، میرا کام ہے دینا، کیسے میں دے دوں گا؟ یہ باقی کام پیچھے اللہ کا ہے کہ وہ میرے اس عمل کو کیسے کروائے۔ تو وہاں پہ وہ خاموش ہو گئی، اور انہوں نے حضرت جبریل نے ایسے پھونک ماری اور وہ حملہ ہو گیا۔
اب فرشتہ اگر غیبی صورت میں آ کے آواز دیتا تو اس ٹائم صرف اتنی بات کہہ سکتے تھے کہ فرشتے بھی دے سکتے ہیں، فرشتے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں تجھے دیتا ہوں۔ انسانی صورت میں آنے کا مقصد تھا کہ اللہ اپنے ایسے انسانوں کو بھی پیدا کرے جب وہ کہتے کہ ہم نے تجھے دے دیا، اللہ دے دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ہو بہو، حق فضل، حق فضل۔ تو اپنی طرف نسبت یہ کر لینا، انسان تو بہک سکتا ہے، بھول سکتا ہے، غلطی سے بھی نکل سکتا ہے، جلد بازی میں بھی نکل جاتا ہے منہ سے، فرشتہ تو نہیں بھولتا ہے۔ اور پھر ہو بھی فرشتوں کا سردار، وہ یہ کہے میں تجھے بیٹا دیتا ہوں، میں، اس نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا تجھے بیٹا ہو جائے گا، میں دیتا ہوں تجھے۔ تو اگر فرشتہ ایسا کہہ سکتا ہے اور شرک نہیں آتا، تو اگر بندہ، وہ بندہ جسے سجدہ بھی تو کیا ہو بری فرشتوں نے، ایسا انسان، وہ انسان کہ جس کو اس سارے فرشتے جبریل امین سمیت سب نے سجدہ کیا اس کی عظمت کا، اس کی شان کا، اس کے کرم اور اس کے فضل کا، اس کے علم کا کیا ہو، وہ اگر کہتے کہ میں نے دیا ہے، اسی کی عمل ٹوٹ پڑتی ہے۔ حالانکہ وہ تو پھر بھی کہتا یہی ہے کہ میں دعا کرتا ہوں تیرے لیے، اللہ تعالیٰ یوں کر دے گا، اللہ یوں کر دے گا، اللہ یوں کر دے گا، اور اگر کہیں نکل جائے تو تب کیا مصیبت ہے؟ کیوں؟ اس میں جب بولتا ہے وہ تو پھر غیر ہی نہیں رہتا، غیریت ہی ختم ہو جاتی ہے، غیریت کہہ رہا ہوں تو غیرت نہیں، غیریت ختم ہو جاتی ہے، غیر ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا فعل اللہ کا فعل ہے۔ چلیے آپ اچھی طرح وما آ جائے گا اللہ تعالیٰ کو ٹائم